نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاد غدر وإذا خاصم فجر متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں چار باتیں ہوں گی وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی پائی جائے گی تو سمجھ لو اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہوئی تا وقتے کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ چار باتیں یہ ہیں، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب قول و قرار کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ حدیث میں منافق کے بارے میں ذکر کیا ہے اور اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو جس طرح ایمان اور کفر کی مختلف قسمیں اور صورتیں ہیں، اسی طرح نفاق کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نفاق تو اعتقادی ہوتا ہے، یعنی انسان کے اعتقاد اور انسان کے یقین کے اندر نفاق ہوتا ہے، اور یہی حقیقی نفاق ہے، یعنی وہ آدمی بظاہر اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت، فرشتے، حشر و نشر کے اعتقاد رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اندر سے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے انکار کرتا ہے۔ تو یہی وہ نفاق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھا، اور اسی نفاق کو قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما کر ذکر کیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین دوزخ کے نیچے والے درجے میں ہوں گے۔ اور یہ ایسے ہی اعتقادی منافقوں کے بارے میں ہے۔ البتہ نفاق کی جو علامتیں عمل میں پائی جاتی ہیں، ان کا یہ مطلب ہے کہ دل کا اعتقاد اور ایمان کا پودا، یعنی انسان کے دل کے اندر جو ایمان کا جو پودا ہے وہ اس قدر کمزور ہو جاتا ہے اور اس میں گھن لگ جاتی ہے، وہ ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا ہو تو اس کو جو ہے وہ عملاً منافق کہتے ہیں۔ اور ایک منافق جو ہے وہ عملاً ہے۔ عملاً کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک عادت، کوئی ایک خصلت اس کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر جان لو کہ اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہو گئی۔ اور جس کے اندر خواہ یہ تمام خصلتیں جمع ہو گئی ہوں یا ایک خصلت ہو، تو وہ شخص بھی جان لے کہ اب اس کا جو ہے وہ زندگی کا جو نقشہ ہے وہ منافق کے مطابق ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی جو اگر انسان اپنے عمل کے اندر منافقوں جیسے کام کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ منافقوں جیسی گزرے گی۔ لیکن اگر وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے اندر ان خصلتوں کا ہونا مناسب نہیں، اور اگر وہ دینی، دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ ان عملوں کو، ان کاموں کو، ان باتوں کو چھوڑ دے جو منافقوں والی ہیں، کیونکہ اکثر باتیں وہی ہیں جو انسان کی زندگی کے اخلاقی اور عملی زندگی کو عیبدار بنا دیتی ہے۔ جو اسلام کی تعلیمات، اعلیٰ انسانی اقدار اور امانت اور دیانت کے صریح منافی ہونے کے سبب ایمان اور اسلام سے ذرا بھی میل نہیں کھاتی۔ چنانچہ جب مسلمانوں کی
دینی زندگی میں انحطاط کا دور آیا اور انہوں نے ان باتوں کو اختیار کرنا شروع کر دیا جو منافقین اسلام کا خاصہ تھیں، تو پھر ارباب اصطلاح نے نفاق کی ایک اور قسم متعین کی اور اسی کا نام عملی منافق رکھا۔ تو اس حدیث کے اندر پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ یہاں امانت سے مراد امانت الہی یعنی اسلام کی جو حدود ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ یعنی ہم نے اپنی امانت کو آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، مگر انہوں نے اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر اس بار امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا، مگر انسان نے اس کے لیے اقرار کر لیا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے، اس کے بعد بھی وہ باہمی طور پر ہر قسم کی امانت مراد ہے، وہ مالی ہو یا جانی ہو یا قولی ہو، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا اور پوری طور پر ان کی حفاظت کرنا یہ ایمان کی پختگی کی دلیل ہے۔ بات بات میں جھوٹ بولنا بھی بڑی مذموم عادت ہے، خدا ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ دوسری چیز یہاں پر وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا عَادَ غَدَرَ، کہ جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے، جب بھی کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کو توڑتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ جب تم کوئی عہدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، کہ جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ آیا جو تم نے وعدے کیے وہ پورے کیے تھے یا نہیں کیے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں نکالتا ہے۔ تو یہ گالیاں نکالنا بھی منافقین کی علامت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں سے بچائے رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منافق کی مثال جو ہے وہ بکری کی طرح دی ہے۔ فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، اپنے نر کی تلاش میں کبھی اس طرف مائل ہو جاتی ہے اور کبھی اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ منافق بھی اسی طرح دنیا کا لالچ اور ماہ اور جا کی جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے، اس لیے کبھی وہ مادہ صفت بن کر مسلمانوں کے آغوش میں آ کر پناہ لیتا ہے اور کبھی کافروں کے گروہ میں جا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نفاق سے نفرت پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے، تو یہ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور خود بھی ہم جو ہے ان عادت سے، یہ جو چیزیں عادتیں ذکر کی ہیں ان سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو ان کو بھی جو ہے وہ بچنے کی دعوت دینی چاہیے، ان کو بھی بچانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔